ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ صحابی رسول فوراً سے انہوں نے کہا قلت اللہ ورسولہ عالم، قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اے معاذ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی بندگی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ فرمایا وحق العباد علی اللہ، اور اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے بندے توحید کو اختیار کر لے، بندے توحید پر گامزن ہو جائے۔ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اللہ ان لوگوں کو عذاب نہ دے جو اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید ہی کی بنیاد پر اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے، کتابیں نازل فرمائیں۔ اگر اس توحید کا مقصد نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نہ رسولوں کو بھیجتا نہ کتابیں بھیجتا۔ بھیجنے کا مقصد اللہ نے کہا صرف توحید کے لیے کہ انسانوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر، معبودان باطلہ کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی پر لگانا۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، رب کہتا ہے میں نے تمام جتنی بھی امتیں آئیں ہر ایک میں اللہ کہتا میں نے رسول بھیجے، کیوں؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب اللہ کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی بندگی سے بچو۔ طاغوت ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز جس کو اللہ کو چھوڑ کر جس کی بندگی کی جاتی ہے۔ تو یہ توحید بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ یہ توحید آج دیکھیے انسان توحید سے کتنا دور ہو گیا۔ آپ موبائل آپ استعمال کرتے ہیں، اس کی مثال لیجئے۔ موبائل کو جس نے بنایا مقصد کیا تھا؟ بات کرنا۔ آج بھی وہ اپنے مقصد پر لگا ہوا ہے۔ آپ یوٹیوب چلا رہے، کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں، جیسے ہی کالنگ آئے گی فوراً سے ساری چیزیں رک کر آپ کو بات کرنا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا۔ اے انسانوں، تمہاری بھی ذمہ داری تھی، تمہیں اللہ کی توحید کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ کی توحید جب بھی اذان کی صدا تمہارے کانوں میں پڑ جاتی، تم کام کاج کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف آتے۔ پھر اللہ کی بندگی تم نے کر لی، پھر کاروبار میں لگ جاتے، حلال کماتے۔ شریعت تمہیں اس سے منع نہیں کرتی۔ شریعت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ تم باغیرت بنو، مال کے معاملے میں بھی دینے والے بنو، لینے والوں نہ بنو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، اسلام کا یہ مزاج کہ تم کماؤ، محنت سے کماؤ، حلال کماؤ، اور ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ تم لوگوں کی مدد کرو، جو پریشان حال ہو ان کی مدد کرو۔ ہاتھ کسی غیر کے سامنے کبھی مت پھیلانا، انتہائی مجبوری میں مانگنا، سوال انتہائی مجبوری میں کرنا، یہ شریعت دیکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ توحید ہی کی ہے جس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دی گئی۔ آپ مکہ میں ہیں، 13 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، حالت سجدے میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی گندگی آپ پر ڈالی گئی، کیوں؟ صرف اسی توحید کی بنیاد پر کہ اتنے سارے معبودوں کی ہم عبادت کرتے تھے، اس محمد نعوذ باللہ تمام معبودوں سے ہٹا کر یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کے آگے جھکو۔ آپ کو کتنا ستایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا، 3 سالوں تک
آپ کا محاصرہ کر دیا گیا، شیب ابی طالب میں آپ کو بند کر دیا گیا، طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے، وجہ کیا تھی؟ یہ توحید کی دعوت کیوں دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، اللہ رب العالمین نے آپ کو خطبہ آپ کو بھی قرار دیا ہے، ابراہیم کی سیرت میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ کیوں؟ پوری زندگی ابراہیم کی وہ توحید والوں کے امام ہے، اتنا ان کو پریشان کیا گیا، اتنا ان کو ستایا گیا، صرف توحید کے جرم میں آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے کہا یار یہ میرا بندہ، یہ میرا رسول، یہ میرا نبی صرف میری توحید کی حفاظت کے لیے تنہا لڑ رہا ہے، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، صرف تو جلتی ہے رب کی پرمیشن سے۔ آج رب کہہ رہا ہے تیرے اندر جو جلانے کی صلاحیت ہے رب اس کو چھین رہا ہے، آج تو جلائے گی نہیں بلکہ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے بندے میرے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچ جائے۔ بھائیو آج یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، ہم فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، ہمیں نجات دے دے گا، ہم اس کا دامن پکڑ لیں گے، اس کا دامن پکڑ لیں گے، اور رسول دھڑلے سے یہ کہا جاتا رسول ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ بھائیو غور کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو مشرک نہیں ہوں گے، جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابت فتعجل كل نبی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک دعا دی گئی اور وہ دعا ضرور اللہ قبول کرتا ہے، مجھے بھی دی گئی وَإِنِّ اخْتَبَاتُ الدَّعْوَةِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ نبی فرماتے ہیں مجھے بھی دعا دی گئی، تمام نبیوں نے اس دعا کا استعمال دنیا کے اندر کر لیا، لیکن میں اس دعا کو چھپا لیا، میں قیامت کے دن اس کا استعمال کروں گا، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ انسان جو شرک نہیں کرتا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے ضرور، لیکن مواحد کے لیے۔ گناہ تو ہوئے لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ بھائیو جب زندگی میں توحید آ جاتی ہے، بڑی سے بڑی مصیبت ہلکی لگتی ہے، بڑی سے بڑی مصیبت۔ صحابیات کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے، آپ امہات المومنین کی زندگیوں کو پڑھیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، آپ کے والد ابو سفیان کا انتقال ہو گیا، 3 دن ہوئے، غم ہے، فرمایا میرے رسول نے منع کیا ہے 3 دن سے زیادہ ہم سوگ نہیں منا سکتے، اس لیے شوہر ہے تو پرمیشن ہے، 4 مہینہ 10 دن عورت عدت گزارے گی، سوگم کرے گی، سوگ منائے گی، 4 مہینہ 10 دن عدت ہے، لیکن شوہر کے علاوہ کسی کے لیے یہ پرمیشن نہیں، یہ اجازت نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ فرمایا مجھے ضرورت نہیں تھی، ایک خوشبو کی وہ ملی اپنے، کہا یہ بتانے کے لیے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا ہے، اس لیے میں یہ نہیں کر سکتی ہوں۔ والد کا انتقال، اسی طریقے سے ام زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کا انتقال، انہوں نے بھی یہی کیا، اور ام عطیہ کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کا بھی رد عمل یہی کہ 3 دن کے بعد ہم سوگ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابیات کی زندگی، یہ امہات المومنین کی زندگی، اے خواتین اسلام تمہارے لیے اسوہ ہے،
تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ آج ہمارے یہاں انتقال ہو جائے، کس طریقے سے سوگ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ماتم کیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ ایسے ایسے جملے بول دیے جاتے ہیں، اللہ ہمارا شوہر تو نماز بھی پڑھتا تھا، اے اللہ میں ہی ملا تھا، اس مصیبت ہمارے ہی گھر کی مصیبتیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب توحید آتی ہے اس طریقے کے جملے سے آدمی بالکلیہ اجتناب کرتا ہے، ایسے جملے کبھی نہیں وہ منہ سے نکال سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، توحید آتی ہے، ایک انسان کو بہادر بناتی ہے، ایک انسان بہادر بن جاتا ہے جب توحید آتی ہے۔ اور توحید نہیں ہوتی یا توحید میں کمزوری ہوتی ہے تو انسان سفر کرتا ہے، کار لے کے جا رہا ہے، گاڑی لے کے جا رہا ہے، آگے بلی آ گئی، بریک لگ گئے، کیوں صاحب؟ حادثہ ہو جائے گا، بلی راستہ کاٹ گئی۔ اگر توحید مضبوط تو پھر اس طریقے کی چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ بلی راستہ لگی، کاٹ جائے، لوٹ جائے بلی، یہ بلی کون ہوتی ہے؟ مصیبت دینے والی ذات رب کی ہے، لکھی ہے، بلی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تب بھی آپ کو مصیبت سے دو چار ہونا ہے اگر تقدیر میں لکھا ہے۔ آج خواتین میں دیکھیے کتنی یہ بدعقیدگی ہے، رات میں آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور کیا سے کیا جھاڑو نہیں لگا سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، ساری کی ساری بکواس ان میں آج ہے۔ میرے بھائیوں، آج خواتین اسلام توحید مضبوط کرو، توحید مضبوط کرو، یہ تمام چیزیں دور ہو جائے گی، دور۔ عورت ناپاک ہو جاتی ہے، یہ بھی سننے میں ملا، وہ کوئی سامان گھی نکالنا ہوا اور دودھ نکالنا ہوا نہیں نکالے گی، کیوں؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ ناپاک ہیں، اس کو حیض آ رہا ہے، پیریڈ سے ہے یہ عورت، ورنہ پورا سامان خراب ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ کیا کیا بدعقیدگیاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ جب توحید مضبوط ہوتی ہے، اس طریقے کی بدعقیدگیاں، اس طریقے کی بیہودہ چیزیں معاشرے سے دور ہو جاتی ہیں، انسان بہادر بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں، میں نے دیکھا کوئی نبی ہے، صرف دو اس پر ایمان لانے والے، بڑی محنت کی اس نبی نے، صرف دو ہی لوگ اس کی بات کو قبول کیے، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ کوئی نہیں۔ نبی کہتے بڑی تعداد مجھے دکھائی گئی، سواد اعظم بڑی تعداد، میں خوش ہو گیا، یہ تو میری امت ہوگی۔ مجھ سے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر بہت بڑی تعداد، جس طرف میں نگاہ اٹھاتا تعداد ہی تعداد، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے، اور آپ کی اس امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یقطعون وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ ہیں جو کسی دوسرے سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، اتنا ان کے پاس علم، نماز کے پابند، ساری دعائیں یاد، اپنے اوپر دم کرتے، اپنے بچوں کے اوپر دم کرتے، ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کے پاس وہ نہیں جاتے، اگر گئے ضرورت ہوئی تو اہل توحید کے پاس، جس کے پاس توحید ہے اسی کے پاس، تو نبی فرماتے ہیں وہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے، اور وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، وہ پرندہ ادھر اڑا جیسے جاہلیت میں، ایسی بہت ساری چیزیں آج بھی انسان، آج بھی وہی چیزیں، بہت ساری وہ چیزیں آج بھی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کوا بول دیا تو بھی کیا سے کیا لیتے ہیں، الو بول دیا تب بھی کیا ان کے مائنڈ سیٹ ہے، الو بول دیا، بلی رو دی کوئی نہ کوئی مصیبت آنے والی، تو نبی فرماتی ہے بدشگونی نہیں لینے والے، یہ 70,000 لوگوں کی صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے، جو مصیبتیں ہیں اللہ کی طرف سے، یہ ان کا عقیدہ ہوگا، یہ ان کا اعتماد
جو بھی مصیبتیں میرے بھائیوں تو میں بتا یہ رہا تھا کہ توحید آتی ہے انسان کو بہادر بناتی ہے. ہم نے 7:20 کا وقت دیا تھا. فضیلت الشیخ شیخ شمیم فوزی